بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بی ایس سی کی کلاس ہے اکنامکس کی، اور اس میں جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے چیپٹر نمبر 2، اور چیپٹر کا نام ہے قومی آمدنی کے تصورات اور قومی آمدنی کی پیمائش، کانسیپٹس آف نیشنل انکم اینڈ میجرمنٹ آف نیشنل انکم۔ سب سے پہلے جو اس میں ہم پڑھیں گے کہ قومی آمدنی کا مفہوم کیا ہے۔ کانسیپٹ آف نیشنل انکم، بیسیکلی قومی آمدنی ہے کیا۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے۔ قومی آمدنی کا مفہوم مختلف ماہرین نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق، اب یہ ایک اکانومسٹ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر مارشل، ان کے مطابق انہوں نے کیا کہا ہے قومی آمدنی کے بارے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمائے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں، قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اشیاء و خدمات، اشیاء میں وہ تمام گوڈز آ جاتی ہیں جو بھی پورے ملک میں جو پروڈیوس ہوئی ہیں ایک سال کے عرصے میں، اور خدمات سے مراد ہے جیسے کسی ڈاکٹر کا پیشنٹ کو چیک کرنا، کسی استاد کا اسٹوڈنٹ کو پڑھانا، وکیل کا کیس لڑنا، یہ سب خدمات میں آتی ہیں۔ تو اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار، وہ اسپیسیفک کوانٹٹی کہہ سکتے ہیں، جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمائے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر، یعنی اپنے ہی ملک کے ریسورسز کو، اپنے ہی ملک کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں۔ وہ مقررہ عرصہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً وہ ایک سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ایک سال میں کسی بھی ملک میں جتنی بھی اشیاء و خدمات اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یہ عرصہ عام طور پر ایک سال کا ہوتا ہے۔ Aggregate of money value of all finally produced goods and services produced during year is known as national income۔ اب یہ اوپر والی ہی ڈیفینیشن کو انگلش میں کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے ایگریگیٹ ویلیو نکال لیں، منی ویلیو یعنی ان ٹرمز آف منی، پیسے کی فارم میں، اگر آپ ان تمام فائنل پروڈیوسڈ گڈس جو تیار شدہ حالت میں چیزیں اور اشیاء اور خدمات جو ایک سال کے عرصے میں جو تیار ہوئی ہیں، ان کی اگر آپ پیسے کے لحاظ سے ویلیو نکالیں تو آپ کے پاس جو آ جائے گی وہ نیشنل انکم آ جائے گی۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہے کہ کسی ملک کے لوگ سال بھر میں اشیاء و خدمات کی جو مقدار پیدا کرتے ہیں، اسے قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس تعریف سے آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ ایک سال کے عرصے میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا کی جا رہی ہیں، وہ سب کس کے زمرے میں آ رہی ہیں؟ قومی آمدنی کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ اشیاء سے مراد ہے سال بھر میں معیشت کے مختلف شعبوں سے حاصل ہونے والی پیداواریں، مثلا زرعی فصلیں۔ اب یہ اشیاء میں جو جو چیزیں انکلوڈ ہو رہی ہیں ان سب کو بتایا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا آ جاتی ہیں؟ زرعی فصلیں ہیں، مصنوعات ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، حیوانات، نباتات وغیرہ، جبکہ کچھ ادارے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اب خدمات میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ تاجر، بینک، ذرائع نقل و حمل اور رسد و رسائی وغیرہ۔ علاوہ ازیں ایسے افراد کے معاوضوں کو بھی قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے جو اشیاء پیدا نہیں کرتے بلکہ محض خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اب ان میں کون کون سے ہیں؟ جیسے استاد، ڈاکٹر، وکیل، جج صاحبان وغیرہ۔ جیسے کہ اوپر ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ خدمات میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے استاد کا اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، کیونکہ یہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو ان سے چیزیں پروڈیوس نہیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ خدمات مہیا کر رہے ہیں۔ جو اشیاء میں آ جاتی ہیں وہ چیز ہے جو ڈائریکٹلی جس میں چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ بس ایک سال کے عرصہ میں کسی ملک کے افراد اشیاء و خدمات کی شکل میں جو کچھ بھی پیدا کرتے ہیں، اس کے مجموعے کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر فشر کیا کہتے ہیں؟ اوپر جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ڈاکٹر مارشل نے جو تعریف پیش کی، اب ہم دیکھیں گے پروفیسر فشر قومی آمدنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال میں صرف کی جائے، صرف یعنی کنزیوم، خرچ کی جائے، قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یہ وہی بات ہے، اس بات کو اگر آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں،
جیسے اگر آپ پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے کاؤنٹ کرتے ہیں تب بھی انکم اتنی ہی آتی ہے، اور اگر آپ کنزمپشن پوائنٹ آف ویو سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو تب بھی انکم اتنی ہی آتی ہے، کیونکہ جو چیزیں ایک سال کے عرصے میں کسی ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ ساری سیل ہو رہی ہیں، اور ان کو سیل کرنے کے بعد جو انکم آتی ہے وہ کنزمپشن پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کی آپ مارکیٹ ویلیو لگا لیں تو وہ پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے ہوگا۔ تو آپ اگر قومی آمدنی کو پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے یعنی پیداوار والی سائڈ سے کاؤنٹ کرنا چاہیں یا کنزمپشن پوائنٹ آف ویو سے خرچ والی سائڈ سے کرنا چاہیں تو آنسر آپ کا سیم آئے گا، کیونکہ جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں وہی کنزیوم ہو رہی ہیں ایک سال کے عرصے میں اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے۔ اس نے سال بھر میں صرف ہونے والی کل اشیاء و خدمات کے مجموعے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے لوگ اپنی ضروریات کے مطابق اسے صرف کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے فشر نے پیداوار کی بجائے اشیاء و خدمات کے صرف کے مجموعے کو قومی آمدنی سے تعبیر کیا ہے، اس سے ریلیٹ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے پروفیسر اے سی پیگو کیا کہتے ہیں۔ پروفیسر اے سی پیگو نے قومی آمدنی کی تعریف اس طرح سے کی ہے: قومی آمدنی قوم کی مادی دولت کے اس حصے پر مشتمل ہے، مادی دولت کے یعنی جو میٹیریلسٹک فارم میں آپ کے پاس ہے ویلتھ، جسے زر کی مدد سے ماپا جا سکے، نیز اس میں بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی کون سی ہے؟ جیسے یہاں کے ہمارے ملک کے لوگ جو لوگ پیسے کمانے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں سے ارننگ کر کے اپنے گھر والوں کو اس ملک میں بھیجتے ہیں، تو وہ انکم بھی قومی آمدنی میں شمار ہوگی، کیونکہ وہ ان لوگوں نے کمائی ہے جو یہاں کے رہائشی ہیں۔ جو نوکری کی تلاش میں وہ لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ پیسہ جو بھی کماتے ہیں وہ اپنے ملک میں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ بھی کس میں شمار کیا جائے گا؟ قومی آمدنی میں۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے کیا لکھتے ہیں؟ پروفیسر گارڈنر ایکلے لکھتے ہیں: کسی فرد کی آمدنی سے مراد وہ کمائی ہوتی ہے جو اسے اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کی عوض حاصل ہو، لہذا قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی ایک سال میں جتنے بھی ملک کے افراد کما رہے ہیں ان سب کی آپ آمدنی کو جمع کر لو تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ پورے ملک کی قومی آمدنی۔ چونکہ ایک فرد اشیاء یا معاوضوں کی شکل میں جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس فرد کی ذاتی آمدنی ہوتی ہے، جبکہ قوم ایسے تمام افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ ایک ملک میں رہائش پذیر ہوں، لہذا ایسے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ اس ملک کی قومی آمدنی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یو ایس اے کے شعبہ کامرس نے قومی آمدنی کی تعریف اس طرح سے کی ہے: وہ مجموعی خالص آمدنی جو کہ کسی قوم کے جملہ عاملین پیدائش جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ان چاروں عاملین پیدائش کو ایک مخصوص مدت کے دوران، ایک مخصوص مدت کیا ہو سکتا ہے؟ وہ 1 سال کا عرصہ، کم سے کم بھی 1 سال کا عرصہ، اشیاء و خدمات پیدا کرنے کے عوض بطور معاوضہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو چاروں عاملین پیدائش جب کسی بھی ملک میں ایک خاص ٹائم پیریڈ جو کہ ایک عرصے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں جتنی اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں اس کے عوض جو ان کو معاوضہ ملتا ہے چاروں عاملین پیدائش کو، ان کو اگر آپ جمع کر لیں تو بھی ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ قومی آمدنی، کیونکہ یہ چاروں عاملین پیدائش اسی ملک کے لوگوں سے جا رہی ہیں، جیسے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ پوری دنیا میں کوئی بھی پروڈکشن ان چاروں عاملین پیدائش کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ امریکی نوبل انعام یافتہ معیشت دان پال ایس ایملسن کے الفاظ ہیں: مجموعی طور پر کسی ایک ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کے سالانہ بہاؤ کی زرعی قدر و قیمت کو قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی ایک ملک میں پیدا ہونے والی یعنی اس ملک میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں ایک سال کے عرصے میں، ان کی آپ زرعی قدر و قیمت یعنی پیسے کی فارم میں ان کی قدر و قیمت اگر آپ معلوم کر لیں تو آپ کے پاس اس ملک کی قومی آمدنی آ جائے گی۔ قومی آمدنی کے بارے میں مختلف ماہرین کے خیالات جاننے کے بعد اس کی بہتر تعریف درج ذیل الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد ایسی اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے
جو کسی ملک میں 1 سال کے عرصہ میں پیدا کی گئی ہوں، بشرط یہ کہ اس میں سے سرمائے کی فرسودگی کا الاؤنس. اب سرمائے کی فرسودگی کا الاؤنس کیا ہے؟ ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں، جو ویئر اینڈ ٹیئر پہ آپ کے جو الاؤنسز، جو اخراجات آتے ہیں، یہ وہ ہیں سرمائے کی فرسودگی کے الاؤنس. اور بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائے، بالواسطہ ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، بیچ میں سے نکال دیا جائے. بس کسی ملک کی قومی آمدنی کا تعین کرتے وقت مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی جب بھی آپ کسی ملک کی قومی آمدنی کو ڈٹرمن کر رہے ہیں، فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. پہلا، قومی آمدنی میں 1 سال کے دوران اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے. یعنی 1 سال میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پروڈیوس ہوئی ہیں ان کی آپ مالیت لگا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے دوران تمام اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے مالیت کا اندازہ لگانا چاہیے، چاہے وہ اشیاء استعمال میں آ چکی ہوں یا استعمال میں آنے سے رہ گئی ہوں. اس سے مراد یہ کہ 1 سال کے عرصے میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پروڈیوس ہوئی ہیں ان سب کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، چاہے وہ کنزیوم ہو گئی ہیں یا نہیں کنزیوم ہوئی ہیں. کیونکہ وہ پروڈیوس ہو گئی ہیں تو وہ ساری قومی آمدنی میں شمار ہوں گی. نیکسٹ ہے سرمائے کی فرسودگی کے الاؤنس سے مراد یہ ہے کہ مشینوں کی مرمت اور تجدید وغیرہ کے لیے سال علیحدہ الاؤنس نکالنا چاہیے، تاکہ جب مشین کی عمر ختم ہو جائے تو ان کٹوتیوں کی صورت میں اس قدر رقم دوبارہ جمع ہو جائے کہ اس سے نئی مشین خریدی جا سکے. اب اسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سرمائے کی فرسودگی کے الاؤنس سے کیا مراد ہے. اس میں یہ ہے کہ مشینوں کی مرمت اور تجدید وغیرہ کے لیے، ان کو ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے، ان پہ جو چھوٹے موٹے اخراجات ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار جب ہو جاتی ہیں، کوئی خرابی ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے جو اخراجات آتے ہیں اس کے لیے ان کی پیداوار میں ہر سال جو ہے وہ الاؤنس نکالنا چاہیے، تاکہ جیسے منتھلی بیسس پر اس مشین سے جتنی انکم ارن ہو رہی ہے، منتھلی بیسس پر آپ اس میں سے کچھ پیسے سائڈ پہ رکھتے جاؤ. اور جب ہر چیز کی جیسے گارنٹی ہوتی ہے کہ مشین 10 سال چلتی ہے، 11 سال چلتی ہے، جب اس ٹائم پیریڈ کے بعد مشین ناکارہ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کٹوتیوں کی صورت میں کہ آپ ایک نئی مشین دوبارہ سے خرید سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے، بعض اوقات شے کی قیمت میں ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے جو کہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا کاروباری حضرات کی صحیح آمدنی معلوم کرنے کے لیے اس ٹیکس کو قیمت سے منہا کر دیا جائے، یعنی قیمت سے نکال دیا جائے تو ہمیں ایگزیکٹ جو ہے وہ اماؤنٹ چیزوں کی پتہ چلتی ہے. قومی آمدنی کے مختلف تصورات کیا کیا ہیں؟ ویریس کانسیپٹس آف نیشنل انکم. قومی آمدنی کے اہم تصورات درج ذیل ہیں. سب سے پہلے اس میں آتا ہے خام ملکی پیداوار، جسے انگلش میں بولتے ہیں جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. سب سے پہلے یہ 7 پوائنٹس ہیں، ان میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں گے خام ملکی پیداوار کیا ہے. جی ڈی پی. جی ڈی پی اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ ہے جو کہ کسی ملک کے افراد ملکی وسائل کو بروئے کار لا کر یعنی استعمال میں لا کر 1 سال کے عرصہ میں پیدا کریں، خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے. لہذا اس میں ایک ملک کی سرحد کی حدود کے اندر جو اشیاء و خدمات پیدا کی جائیں وہ شامل ہوتی ہیں. یعنی اس ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جتنی اشیاء و خدمات پیدا ہوں گی وہ کس میں شامل ہوں گی؟ خام ملکی پیداوار میں، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اس کو مساوات کی صورت میں یوں لکھتے ہیں جو کہ کل خرچ کا طریقہ کہلاتا ہے. خام ملکی پیداوار برابر ہے صرف کنزمپشن جمع خام نجی ملکی سرمایہ کاری، گراس نیشنل پروڈکٹ، ٹھیک ہے، پلس سرکاری خرچ ہے جس میں ہمارا یہ آئی جی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خالص برآمدات ہیں جس میں ہمارا ایکس مائنس ایم آ جاتا ہے. اب ہم اس مساوات میں شامل اجزاء کو بیان کرتے ہیں. یہ جیسے ہمارے پاس اس میں ایکویشن ہے، اگر اس میں دیکھیں آپ کے پاس جی ڈی پی از ایکول ٹو سی پلس آئی جی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم. اب اس میں صرف کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں گھریلو ذاتی اخراجات شامل ہوتے ہیں جو کہ 3 قسم کی اشیاء پر کیے جاتے ہیں. نمبر 1 ہے پائیدار اشیاء جیسے فریج، ٹی وی وغیرہ. نمبر 2 ہے ناپائیدار اشیاء جیسے خوراک،
لباس، رہائش وغیرہ. جو آپ نے چیز پہ خرچ کیا اور وہ چیز ختم ہو گئی وہ ناپائیدار اشیاء ہیں. پائیدار اشیاء جن پر آپ نے ایک دفعہ انویسٹ کیا اور وہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے چلتی ہیں. اور خدمات میں کیا کیا جاتا ہے؟ جیسے صحت، تعلیم وغیرہ. اس کے بعد ہے خام نجی ملکی سرمایہ کاری. اس میں 3 قسم کی سرمایہ کاری شامل ہوتی ہے. نمبر 1 ہے متعین کاروباری سرمایہ کاری، بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ، جیسا کہ فرنیچر اور مشین وغیرہ، اور غیر رہائشی تعمیرات جیسے فیکٹری کی بلڈنگ وغیرہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے رہائشی سرمایہ کاری، ریزیڈینشل انویسٹمنٹ. وہ سرمایہ کاری جو کہ رہائشی تعمیرات جیسے مکان، فلیٹ وغیرہ میں کی جائے. انوینٹری انویسٹمنٹ، فرم کی وہ پیداوار جو کہ تیار شدہ، نیم تیار شدہ یا خام مال کی شکل میں گوداموں میں موجود ہو، انوینٹری انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. جو فائنل فارم میں، یا اگر فائنل فارم میں چیز نہ ہو، یا خام مال جسے را مٹیریل بولتے ہیں جو کہ آگے چیزیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس فارم میں گوداموں میں اگر موجود ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ انوینٹری انویسٹمنٹ کہلائے گی. اس کے بعد ہے سرکاری اخراجات. سرکاری اخراجات میں کیا آ جاتا ہے؟ نئی پیدا شدہ اشیاء، خدمات پر سرکاری اخراجات کو اس میں شمار کیا جاتا ہے. حکومت 3 سطحوں پر اخراجات کرتی ہے. ایک وفاقی سطح پر جس میں دفاعی اور غیر دفاعی اخراجات ہوتے ہیں، دوسرا صوبائی سطح پر، اور تیسرا علاقائی سطح پر. اخراجات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک صرفی اخراجات، کنزمپشن ایکسپینڈیچر، اور دوسرے سرمایہ جاتی اخراجات، انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر. صرفی اخراجات میں حکومتی اداروں میں کام کرنے والے افراد کی تنخواہیں، یوٹیلیٹی بلز، سرکاری عمارتوں اور فرنیچر اور گاڑیوں کے اخراجات ہوتے ہیں. جبکہ سرمایہ جاتی اخراجات وہ اخراجات ہوتے ہیں جن سے حکومت کو منافع کی شکل میں آمدنی وصول ہو. صرفی اخراجات اور سرمایہ جاتی اخراجات میں یہ فرق ہے کہ صرفی اخراجات آپ جو کرتے ہیں اس سے آپ کو مزید انکم حاصل نہیں ہوتی. جو آپ سرمایہ جاتی اخراجات کرتے ہیں اس سے آپ کو مزید انکم حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کو نام سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، سرمایاتی اخراجات یعنی آپ سرمایہ پر جو ہے وہ اخراجات لگا رہے ہیں جس سے آپ کو مزید انکم حاصل ہوتی ہے. جیسے اسٹیل ملز، ریلویز، پی آئی اے وغیرہ. لیکن سرکاری فلاحی اخراجات اس میں شامل نہیں ہوتے، جسے بے روزگاری الاؤنس پر خرچہ یا قومی قرضے کی ادائیگی وغیرہ. لہذا سرکاری انتقالی ادائیگیاں کل خرچ کے طریقے سے معلوم کردہ جی ڈی پی میں شامل نہیں کی جائیں گی. نیکسٹ ہے خالص برآمدات، این ایکس. اب اس میں کیا ہے؟ برآمدات میں سے درآمدات کو منہا کر دیں. برآمدات کیا ہیں؟ ایکسپورٹس ایکس، اس میں سے آپ درآمدات کو جو ایم ہے امپورٹس ان کو مائنس کر دیں. ایکسپورٹس وہ جو آپ دوسرے ملک میں سیل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور امپورٹس وہ جو آپ اپنے ملک میں منگوا رہے ہیں خریدنے کے لیے. تو خالص برآمدات حاصل ہوتی ہیں. درآمدات ملکی افراد کے غیر ملکی اشیاء پر اخراجات ہوتے ہیں، جبکہ برآمدات غیر ملکی افراد کے ملکی اشیاء پر اخراجات ہوتے ہیں. اگر خالص برآمدات مثبت ہوں تو یہ خام ملکی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو خالص برآمدات ہیں مثبت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہے آپ کی امپورٹ سے، تو یہ خام ملکی پیداوار میں شامل ہوں گی، انکلوڈ ہوں گی. یعنی جب آپ کی برآمدات زیادہ ہو درآمدات سے. اگر درآمدات زیادہ ہوں برآمدات سے تو خالص برآمدات منفی ہوتی ہیں اور ملکی پیداوار سے منفی ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ امپورٹس زیادہ کر رہے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں تو آپ کا جو ہے وہ خالص برآمدات میں سے منفی ہو جاتی ہیں اور ملکی پیداوار سے بھی منفی ہو جاتی ہیں. خام قومی پیداوار، جی این پی، گراس نیشنل پروڈکٹ. اشیاء و خدمات کی وہ مقدار کا مجموعہ جو کسی قوم کے افراد چاہے وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک ایک سال کے عرصہ میں پیدا کریں تو وہ خام قومی آمدنی کہلاتی ہے. جیسا کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا جی ڈی پی میں ہم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ وہ ملک میں ہوں یا غیر ملک میں، ہم نے صرف یہ بات کی تھی
کہ ایک سال کے عرصہ میں ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جتنی اشیاء و خدمات پروڈیوس کی جاتی ہیں وہ جی ڈی پی میں ہوں گی، جبکہ جی این پی میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی قوم کے افراد چاہے وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک ایک سال کے عرصہ وقت میں پیدا کریں گے جتنی اشیاء و خدمات، وہ خام قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ لہذا قومی وسائل چاہے وہ ملک کی حدود میں ہوں یا بیرون ملک کی مدد سے ایک سال کے دوران پیدا کردہ اشیاء و خدمات کے مجموعے کو خام قومی پیداوار کہتے ہیں۔ خام ملکی پیداوار میں جب ہم بیرون ملک سے وصول شدہ عاملین کی خالص آمدنی شامل کریں تو وہ خام قومی پیداوار بن جائے۔ اب اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ خام ملکی پیداوار جو ہمارے ملک کے ریسورسز کو، ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو پیداوار آئی ہے، اس میں اگر ہم بیرون ملک سے وصول شدہ عاملین کی خالص آمدنی بھی شامل کر لیں، یعنی یہاں کا جو عاملین پیدائش میں سے کوئی بھی عامل وہاں جا کر جو ارن کرتا ہے اور اپنے ملک میں بھیجتا ہے واپس اپنے گھر والوں کے لیے، اس آمدنی کو بھی اگر ہم شمار کر لیں تو ہمارے پاس بن جاتی ہے خام قومی پیداوار۔ خام قومی پیداوار برابر ہے صرف جمع خام نجی ملکی سرمایہ کاری جمع سرکاری خرچ جمع خالص برآمدات اور جمع بیرون ملک سے عاملین کی حاصل شدہ خالص آمدنی۔ جی این پی از equal to C plus I plus G into X minus M plus نیٹ فیکٹر انکم۔ بیرون ملک سے حاصل شدہ عاملین کی خالص آمدنی یعنی نیٹ فیکٹر انکم قومی عاملین پیدائش کی غیر ملکیوں سے وصول شدہ رقم مائنس کر دیں اس میں سے آپ غیر ملکی عاملین پیدائش کو ملکی وسائل سے ادا شدہ رقم، یعنی یہاں کے جو عاملین ہیں وہاں جا کر جو کماتے ہیں اور وہاں سے رقم یہاں بھیجتے ہیں، اس رقم میں سے آپ وہ رقم نکال دیں گے جو باہر کے ممالک کے عاملین ہمارے ملک میں آ کے کماتے ہیں اور ان کو جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ اس رقم میں سے مائنس کر دی جائے گی۔ لہذا خام قومی پیداوار اور خام ملکی پیداوار میں صرف این ایف آئی کا فرق ہے۔ اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے این ایف آئی کو منفی کر دیں تو خام ملکی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ خام ملکی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار نفی عاملین پیدائش کی حاصل شدہ خالص آمدنی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا خالص ملکی پیداوار۔ جب خام ملکی پیداوار میں فرسودگی الاؤنس کو منہا کر دیا جائے یعنی مائنس کر دیا جائے تو خالص ملکی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ خالص ملکی پیداوار برابر ہے خام ملکی پیداوار نفی فرسودگی الاؤنس، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ڈپریسیشن الاؤنسز کون سے ہوتے ہیں؟ جو مشینری کی ویئر اینڈ ٹیئر پر آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ پر آتے ہیں، تجدید اور مرمت پر جو اخراجات آتے ہیں۔ اس کا فارمولا ہے C plus IN plus G plus X minus M minus DA۔ DA سے مراد یہاں ڈپریسیشن الاؤنسز ہیں۔ فرسودگی الاؤنس کی شکست و ریخت کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہوتے ہیں جو کہ پیداوار کے دوران مشینوں اور دیگر سرمائے کی ٹوٹ پھوٹ کے سلسلے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کسی مشین پر پروڈکشن کر رہے ہو تو obviously اس مشین میں with the passage of time کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اس کو ٹھیک کروانا پڑ جاتا ہے، تو اس پر جو اخراجات آتے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ فرسودگی الاؤنس۔ اس میں مشینوں کے بدل کاری کے مصارف بھی شامل ہیں۔ خالص قومی پیداوار، جب خام ملکی پیداوار میں سے فرسودگی کے اخراجات کو منہا کر دیا جائے تو خالص قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ خام قومی پیداوار خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار نفی فرسودگی الاؤنس۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 5 ہے قومی آمدنی، نیشنل انکم کیا ہے۔ ہم نے خام قومی پیداوار کے تصور کی وضاحت کی ہے۔ اگر خام قومی پیداوار میں سے عمل فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں تو باقی ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ خالص قومی پیداوار۔ اس خالص قومی پیداوار میں بالواسطہ ٹیکس یعنی یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں یعنی کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، بکری ٹیکس وغیرہ یہ شامل ہوتے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ پر نہیں لگائے جاتے بلکہ فرسٹ پرسن پر جس پر امپوز کیے جاتے ہیں اس کے تھرو آپ پر ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔
فار ایگزامپل اس کی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر جو پروڈیوسرز ہیں ان پر جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ حکومت کو ٹیکس پے کرنے کے بعد صارفین سے کنزیومر سے چیزوں کی پرائسز میں ٹیکس ایڈ کر کر ان سے ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، تو وہ کنزیومرز پر کیا ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکس ہیں، کیونکہ بظاہر تو وہ ڈائریکٹلی کنزیومر پر نہیں لگائے گئے لیکن آجرین نے صارفین سے وصول کیے ہیں، کیونکہ آجرین نے جو ہے وہ حکومت کو وہ ٹیکس پے کیے ہیں تو وہ پرائسز میں شامل کر کے صارفین سے وصول کر لیتے ہیں۔ اگر خالص قومی پیداوار میں سے یہ تمام بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں اور آنے جمع کر لیے جائیں، آنے بولتے ہیں سبسڈیز کو، رعایت جسے چھوٹ دینا کسی چیز میں، تو باقی خالص قومی پیداوار قومی آمدنی رہ جاتی ہے، جو کہ عاملین پیدائش کے معاوضوں یعنی لگان، اجرتیں، سود اور منافع کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے ان کی مالیت کے برابر ہوتی ہے، بس قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار نفی بالواسطہ ٹیکس جمع آنے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 6 ہے شخصی آمدنی، پرسنل انکم۔ شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو افراد علیحدہ علیحدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر سال بھر میں 15 لاکھ روپے کماتا ہے تو یہ اس شخص کی شخصی آمدنی ہوگی۔ شخصی آمدنی میں درجہ ذیل رقومات شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ رقومات جو بغیر کسی محنت کی حاصل ہوں۔ انتقالی ادائیگیاں وہ رقم ہوتی ہے جو آپ بغیر کسی محنت کے حاصل کرو، جس کی عوض آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ مثال اس کی ہے زکوٰۃ ہے، خیرات، صدقات، وظائف، پینشن، تحائف، امداد وغیرہ، حالانکہ یہ رقوم خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ٹیکس۔ بس شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی ہے جو کہ ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ٹیکس پے کر دیتے ہو تو پھر آپ کے پاس ٹیکس پے کرنے کے بعد جو آپ کے پاس رقم بچتی ہے وہ آپ کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے۔ شخصی آمدنی میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے ایسے منافع جات شامل نہیں ہوتے جو حصہ داروں میں تقسیم نہ کیے گئے ہوں، جبکہ ایسے منافع جات قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ جو پارٹنرشپ بیسس پر جتنی بھی کمپنیز کام کرتی ہیں ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ایکولی سب میں پارٹنرز میں ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے جو جتنا بھی پروفٹ ہے وہ سارا ایگریگیٹ لگایا جاتا ہے اور وہ قومی آمدنی میں شمار ہوتا ہے۔ سماجی تحفظ کی کٹوتی سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین سے ان کی تنخواہ کی ادائیگی کے وقت کی جاتی ہے تاکہ ریٹائرمنٹ پر فائدہ ملے۔ بس شخصی آمدنیوں کا مجموعہ برابر ہے قومی آمدنی جمع انتقالی ادائیگیاں جمع براہ راست ٹیکس۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات، غیر منقسم جو تقسیم نہیں ہوئے ہوتے، نفی سماجی تحفظ کی ادائیگیاں، نفی کارپوریٹ آمدنی ٹیکس۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، پوائنٹ نمبر 7 ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ جیسا کہ آپ کو اوپر ابھی میں نے بتایا کہ شخصی آمدنی میں سے جب آپ ٹیکس نکال دیتے ہیں، ٹیکس پے کر دیتے ہیں اپنی آمدنی میں سے، تو آپ کے پاس پیچھے قابل تصرف شخصی آمدنی بچتی ہے۔ یہ وہ آمدنی ہوتی ہے جسے آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام تر آمدنی ہوتی ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ ساری آمدنی اس کے تابع نہیں ہوتی، یعنی وہ اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے تصرف میں جو رقم آتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ بالفرض دیگر شخصی آمدنی میں سے اگر براہ راست ٹیکس منہا کر دیا جائے یعنی ڈائریکٹ ٹیکس نکال دیا جائے تو باقی آپ کے پاس جو ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی تنخواہ 15,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن یہ ساری اس کے مصرف میں نہیں ہے، اس کے استعمال میں نہیں ہے، بلکہ اس میں سے 2,000 روپے انکم ٹیکس کی صورت میں منہا کر دیے یعنی مائنس کر دیے جاتے ہیں۔ باقی نقد رقم جو اس سے ملتی ہے یعنی 13,000 روپے، یہی اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہے۔ اسے صارف جہاں چاہے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ بس قابل تصرف شخصی آمدنی برابر ہے شخصی آمدنی نفی براہ راست ٹیکس، یعنی آپ اپنی پرسنل انکم میں سے جب ڈائریکٹ ٹیکس پے کر دیتے ہو تو باقی جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔
قابل تصرف شخصی آمدنی میں سے ہی لوگ اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرتے ہیں اور کچھ رقوم بچا بھی لی جاتی ہیں، اور یہ دونوں ہی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اور بعض تصورات کے تجزیہ کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم ایک فرضی گوشوارے کی مدد سے ان تصورات کے باہمی رشتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک گوشوارہ، اس میں نام شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ کا نام لکھا ہے اور ایک طرف اس کی مالیت ہے۔ جیسے خام قومی پیداوار ہے، اس کی آگے مالیت ہے، اس میں سے منفی سرمائی کی فرسودگی الاؤنس آپ مائنس کر دیں تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ خالص قومی پیداوار۔ اب یہ جو چیزیں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، جو پوائنٹس، انہی پوائنٹس کو ایک کالم کی فارم میں بنا کر دے دیا گیا ہے کہ فرسٹ پوائنٹ میں سے آپ کیا مائنس کرو گے تو آپ کے پاس سیکنڈ والا پوائنٹ آ جائے گا۔ اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ ہے خالص قومی پیداوار، اس میں سے آپ نے کیا مائنس کرنا ہے؟ بالواسطہ ٹیکس مائنس کرنا ہے، کاروباری اداروں کی انتقالی ادائیگیاں مائنس کرنی ہے اور اعداد و شمار کا فقدان یہ مائنس کرنا ہے، تو آپ کے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ جائے گا قومی آمدنی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ پورا کالم ہے ان پوائنٹس کا۔ اب یہ پوائنٹس جو ہم نے 7 پوائنٹس پڑھے ہیں، یہ ہیں قومی آمدنی کے تصورات، اور اس میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اور قومی آمدنی کے جو تصورات ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ اس میں جو 7 پوائنٹس تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے۔